السلام علیکم JRY ٹی وی پر ویلکم کہتے ہیں۔ یہ ولیمہ کی ایک زبردست تقریب تھی۔ ولیمے میں اعلیٰ آفیسرز، امیر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، جج صاحبان، وکلاء، معززین اور مزید بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ یہ ولیمہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے اور مشہور ظریف شاعر اکبر آلہ آبادی کے بیٹے کا تھا، جو بذات خود بھی اس وقت کے ایک مشہور اور نامی گرامی جج تھے۔ اکبر آلہ آبادی کا بیٹا بھی جوان العمر تھا۔ بیٹے کی شادی ہے، ولیمے کی تقریب ہے کہ اس کا باپ اٹھا اور اعلان کیا، معزز سامعین، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب لوگ اکبر آلہ آبادی کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں اپنے بیٹے کو تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ باپ اتنا بڑا نامی گرامی شاعر اور حاکم وقت ہے، ضرور کوئی بڑی شے ہی اپنے بیٹے کو گفٹ کرے گے۔ کوئی سونے کی انگوٹھی یا ڈائمنڈ کی انگوٹھی یا کوئی قیمتی گھڑی بھی ہو سکتی ہے، یا بہو کے لیے کوئی ڈائمنڈ سیٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ سب لوگوں نے دلچسپی سے ایک دوسرے سے سرگوشی میں سوال کیے کہ آخر کیا ایسی قیمتی چیز وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں۔ اکبر آلہ آبادی نے ایک گفٹ بیگ میں اپنے بیٹے کی طرف بڑھایا۔ والد صاحب نے کہا، اس کو کھولو، اور میں نے اس کو کھولنا شروع کیا۔ ایک تہہ کھولی، دوسری تہہ کھولی، تیسری، پھر چوتھی۔ میں تہہ کھولتا جا رہا تھا اور لوگوں کی دھڑکنوں سمیت میری تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سب کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس گفٹ بیگ میں ایسا کیا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ابو مجھے ایسا کیا قیمتی تحفہ دے رہے ہیں۔ جب آخری تہہ کھولی تو اندر سے بچوں کے کھیلنے کا ایک چھوٹا سا کھلونا نکلا۔ دعوت پہ آئے لوگوں نے جب وہ کھلونا دیکھا تو سب ہنسنے لگے۔ اکبر آلہ آبادی کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کافی شرمندگی ہوئی کہ میری زندگی کا یہ ایک یادگار دن ہے اور اس کھلونے کی وجہ سے میرے باپ نے میرا موڈ ہی خراب کر دیا۔ لوگوں کے سامنے جگ ہنسائی ہوئی، میں ذرا خاموش ہو گیا۔ لوگ ہنسے، مسکرائے، انجوائے کیا اور چل دیے۔ کچھ دنوں کے بعد ابو سے گپ شپ ہو رہی تھی تو میں نے دبک کر کہا، ابو جی، ولیمے والے دن جو آپ نے مجھے کھلونا دیا تھا، اس سے میری کافی بے عزتی ہوئی تھی۔ سب کے سامنے جگ ہنسائی ہوئی تھی۔ لوگ ہنس رہے تھے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک کھلونا تحفے میں دیا۔ اتنی بڑی تقریب، شہر کے سب معزز ججوں کے سامنے آپ نے میری توہین کر دی۔ ابا جی، میرے والد صاحب مسکرائے اور شفقت سے کہا، میرے بیٹے، میں تم کو ایک ایسا میسج دینا چاہتا تھا۔ جب تو بچہ تھا تب میں کافی غریب تھا۔ ایک دن میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم کو یہ کھلونا پسند آ گیا تھا۔ تم نے اسی کھلونے کو خریدنے کا مطالبہ کیا تھا جو میں خرید نہ سکا۔ تم اس وقت بہت روئے تھے، اتنے خفا ہو گئے تھے کہ مجھ سے ایک ہفتہ مسلسل بات بھی نہیں کی تھی۔ یعنی تم اس کھلونے کی اتنی چاہت تھی کہ اس نے تم کو مجھ سے ایک ہفتہ دور کر دیا۔ آج میں نے سوچا کہ تمہاری شادی کی تقریب ہے، لہٰذا تم کو بچپن والا کھلونا خرید کر دے دوں اور آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھو بیٹا، بچپن میں اسی کھلونے کو خریدنا آپ کی سب سے بڑی آرزو تھی، لیکن جب جوانی میں پہنچے اور بھرے مجمع میں آپ کو لوگوں کے سامنے آپ کی تمنا پوری کر دی، اب جب کہ میں نے آپ کو وہ کھلونا دے دیا تو آپ کو خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اگرچہ اس کھلونے کے لیے آپ نے مجھ سے بولنا بھی بند کر دیا تھا۔ میرے بچے، اگر بچپن کی تمنائیں بندے کے سامنے جوانی میں کھولی جائے تو بھرے مجمع میں بندے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا تم جوانی میں کوئی ایسی آرزو اور تمنا ہرگز مت بنانا کہ کل بروز قیامت اللہ کے سامنے بھرے مجمع میں اگر اس کو کھول دیا جائے تو تم کو وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ میری نصیحت ہے اور اس کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا۔ دوستو، تحریر تو بہت عمدہ ہے اور اس پر اگر غور کر لیا جائے تو زندگی ہی سنور سکتی ہے کہ وہ باتیں جو ہم انجانے میں کر جاتے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس کھل جائے تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین۔